السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نیلم کا مرکز از قلم دیوا تبسم ایپیسوڈ 9۔ گارڈز نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ آج وہ 3 دن بعد ایماز سے ملنے آیا تھا۔ ڈیک نے اسے چند کام سونپ رکھے تھے، ان کی تکمیل کی ہی اطلاع دینے وہ حاضر ہوا تھا، مگر ایماز کی طرف سے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنے کے بعد اسے اندر بلایا گیا تھا۔ اب تو اسے ہال کا راستہ یاد ہو چکا تھا، ورنہ اتنے بڑے پلازا کی ہر منزل چیک کرنا پڑتی۔ وہ ہال کے سرے پر کھڑا تھا، اپنے مخصوص حلیے میں۔ سامنے ہی سب سے اونچے سنگل صوفے پر ایماز ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک ہاتھ بیک پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ آؤ ایگل، آؤ، کم ان۔ مہناز کی آواز پر وہ حیران ہوتا اندر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بوٹوں کی ٹک ٹک ہارڈ ووڈ کی فرش پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایماز اپنی ٹانگ جھلاتا اسے آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ دائیں بائیں پڑے بڑے بڑے صوفے 5-6 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 3 عربی رومال سر پر لپیٹے سفید ٹخنوں تک کرتے پہنے تھے، جن کے چاک سلے ہوئے تھے۔ بیٹھو۔ ایماز نے اسے اپنی دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جہاں ایک 22-23 سال کا لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور 1:40 کے لگ بھگ کا تھا۔ اسی لباس کو ضبطاً کیے ہوئے تھا۔ 2 گول دائرے میں لگے صوفے، شیشے کی دیواریں، مہنگی پینٹنگز، روئی جیسا قالین، جگہ جگہ بچھے میٹ، گول بڑی موٹے شیشے کی اسٹائلش میز، عربی صراحیوں سے ڈیکوریٹڈ یہ ہال بہت زیادہ حسین تھا۔ یہ ایگل ہے، ہیروئن، کوکین، آئس، اوپیوم، بگڈم ٹرنکولیزم کی اسمگلنگ سنبھالتا ہے۔ ڈیک نے یہ سب اس کے ذمے لگایا تھا۔ اب ان میں سے ایک کو تم اس کا پارٹنر بنا دو۔ مہناز نے ان تینوں عربیوں میں سے درمیان میں بیٹھے ان کے گروپ لیڈر میں سے کہا۔ اس نے ایگل کو سرتا پیر دیکھ کر فقط سر ہاں میں ہلایا۔ یہ گروپ سعودیہ سے آیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہیں رہے گا، اور یہ امریکہ سے۔ اس نے ایگل سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایماز کو دیکھتے کہا۔ چلو اب تم جا سکتے ہو۔ ایگل کو جانے کا حکم دیا گیا۔ ہم مال کا بتانے آیا تھا، ایگل مزید بولنے لگا جب ایماز نے ٹانگ نیچے لٹکائی اور دونوں گھٹنے پر بازو ٹکائے ہلکا سا آگے جھکا۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتا، وہ ایگل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا سر، وہ دھیما سا بولتا۔ وہاں موجود ہر شخص کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا نکل گیا۔ تم سب اپنے اپنے حلیے بدلو اور ڈیکنگ سٹارٹ کر دو۔ اسلحے کا کام تم کرو گے، 40 سالہ مرد امریکن سے کہا۔ اینڈ یو آر مائی رائٹ ہینڈ مائی فرینڈ۔ عربی گروپ لیڈر کو دیکھ کر انابی ہونٹوں کو پھیلاتے ایماز جوش سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ مقابل کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ حبیب، ان میں سے جو تم کو بہتر لگے اسے ایگل کے ساتھ شامل کر دو۔ ایماز نے اسے الگ ہوتے 2 30-32 کی عمر کے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا۔ حرب کرے گا ایگل کے ساتھ کام، اور صابر ہمارے ساتھ ہے۔ حبیب نے فیصلہ سنایا۔ ہر روم، ہر کونا چیک کرو، کہیں بھی خفیہ کیمرہ نصب ہو تو بتانا۔ کون ہے جو میری پلاننگ سے واقف ہو چکا ہے؟ ایماز نے کم عمر امریکی لڑکے سے کہا، جسے چند دن کے لیے اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا۔ ڈیجیٹل لاکس توڑنے لگانے کا ماہر، خفیہ کیمروں کو بے نقاب کرنا، ان پر سے لگانے والے کے فنگر پرنٹس لینا اور میکرو کیمراز ایڈجسٹ کرنا، اکاؤنٹس ہیک کرنا، پروفائل ڈیٹا جمع کرنا، یہ سب اس لڑکے کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میورک، تم میرے ساتھ اسٹڈی میں آؤ، مہناز کہتے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہال سے نکلنے لگا۔ میورک بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی چل دیا۔ 1 ہفتے بعد آپی، ہم چھت پر جا رہے ہیں، وہیں لے آئیے گا۔ نیلم 2 موٹی موٹی کتابیں اٹھائے، پین تھامے، کچھ رف پیپرز لیے سیڑھیاں چڑھتی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا۔ سائقہ بھی چلاتی آواز میں بولی تھی۔
اوپر پہنچ کر چارپائی پر کتابیں رکھے اس نے سہانی شام کا منظر دیکھا۔ 2 دن قبل اس کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا مگر خوف بتدریج قائم تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں جھانکنے کے لیے پاس پڑی اینٹ اپنے نازک گلابی ہاتھوں میں بمشکل اٹھائی، آہ کی آواز کے ساتھ اینٹ نیچے رکھی اور سرخ ہوتی لمبی مخروطی انگلیاں دیکھیں۔ ان پر پھونک مارتی وہ اینٹ لگا رہا تھا۔ سفید ڈھیلی ڈھالی سلیو لیس شرٹ میں وہ سامنے کھڑا پش اپس کر رہا تھا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ایکسرسائز کرنے کا، نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی چھت پر کچھ تلاشنے کے انداز میں نظر دوڑائی، پھر اینٹ سے نیچے اتر کر 2-3 مٹی بجری کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر سابقہ جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ ایک آنکھ بند کیے اس نے چھوٹے سے کنکر سے نشانہ لیا جو ٹھیک ٹائیگر کی کمر پر لگا تھا۔ نوکیلا کنکر دور پھینکنے پر بڑی زور سے چبھا تھا۔ کمر پر ہاتھ مارتا وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ اب نظر آس پاس کی چھتوں پر یہ کارروائی کرنے والے فرد کو تلاش کرنے لگی تھی جب اس کی نظر ہلکے نارنجی آنچل پر پڑی اور پھر اس سے ہوتی میدے کی رنگت اور سبز آنکھوں والی گڑیا پر ٹھہر گئی۔ نیلم نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اب کے سابقہ مشغلے میں گم ہو گیا۔ نیلم نے ایک اور کنکر مارا مگر اب کی بار وہ نشانہ ٹھیک جگہ پر نہیں لگا تھا۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنے جوگرز ایک ہاتھ میں تھامے نیچے جانے لگا۔ جب نیلم بے اختیار چلا اٹھی، پلیز رک جاؤ، اس کی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیلم بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، التجا کرتی آنکھوں سے رک جانے کی فریاد کرتی۔ اس کی آنکھیں اس کے سرد مزاج شخص کے چہرے کا والہانہ طواف کر رہی تھیں۔ گڑیا، سائقہ کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آتی پلٹی تھی۔ جی آپی۔ اس نے ڈش تھامے چارپائی کے پاس کھڑی سائقہ کو دیکھا۔ یہ کتابیں دور ہٹاؤ اپنی، کیا پھیلاوا ڈال رکھا ہے، مجھے ڈش رکھنی ہے۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر اس نے فوراً اینٹ پر چھلانگ مارتے سارے پیپرز اور کتابیں سمیٹیں۔ کیا جھانک رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ سائقہ نے اسے گھور اور پھر دوسری چھت پر دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہ تھا۔ چلو آؤ، چائے پیو اور پڑھائی کرو، کل ری ٹیسٹ ہے تمہارا اور تمہیں تانکا جھانکی سے فرصت نہیں۔ وہ ٹپٹنے کے انداز میں بولتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جی۔ وہ بھی مناتے ہوئے کتاب کھول چکی تھی۔ اس بار کوشش کیوں نہیں کی تم نے مناج؟ حبیب نے لیپ ٹاپ پر چند آدمیوں کی تصاویر دیکھتے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، صاف اردو بولتا، کہیں سے سعودیہ کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس بار سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ میں نے 2-3 اور جامعات میں بھی کوشش کی مگر اس بار تمام فورسز الرٹ ہو چکی ہیں، کوئی حملہ ور، کوئی گارڈ اندر نہیں جا سکتا۔ اور سب سے حیران کن یہ کہ اس بار ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا ہے، نہ کہ باہر کیمپس میں۔ اب جامعہ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک حملہ آور بھیجنا یہ مشکل کام ہے، جبکہ ڈپارٹمنٹس ہوتے بھی فاصلے پر ہیں۔ ایماز بھی لیپ ٹاپ پر ہی کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پاس پڑی ڈائری کا ڈیٹا شاید اتار رہا تھا۔ دونوں کے بیچ میز پڑی تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتے ہو؟ حبیب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی نظریں ہٹا کر مہناز الضحاک کے دلکش چہرے کی جانب دیکھا۔ ہار اور میں حبیب، میں اس لفظ کے معنی سے انجان ہوں۔ یو ڈونٹ وری۔ اور اورینٹیشن ڈے پر 2-3 بندے جامعہ میں گھس جائیں گے، 500-600 اسٹوڈنٹس مارے جائیں گے۔ خوف پھر
तलबा में जड़ पकड़ लेगा। इनको सुकून का सांस तो मैं लेने नहीं दूंगा। मिनहाज ने सर्द लहजे में कहा। मुझे हैरत है कि वो लड़का पूरा प्लाजा चेक कर चुका है, कोई कैमरा, कोई वॉइस रिकॉर्ड, कुछ भी तो नहीं मिला। फिर कैसे किसी को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल सकता है? इससे पहले कि एमाज हबीब के जवाब में कुछ कहता, स्टडी के दरवाजे पर नॉक हुआ। कमिन। गसीले तासरात से इजाजत दी गई सर। हम ईगल ने जल्दी से अंदर आता बोला, शट अप, तुम बिला इजाजत स्टडी तक आए कैसे? मिनहाज ने गुस्से से दरियाफ्त किया, सर हम तो पहले भी। एमाज ने काटदार लहजे में इसकी बात काटी। पहले की बात और थी और अब की बात और है। पहले तुम डेक की शह पर दंदनाते फिरते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर गार्ड्स इजाजत ना दें तो तुम अंदर नहीं आओगे। नाउ लीव। मिनहाज पहले इसके चेहरे की जानिब देखकर सख्ती से बोला, फिर जाने का इशारा करने लगा और दोबारा मसरूफ हो गया। इस तमाम दौरानिए में हबीब खामोशी से अपने काम जारी रखे हुए था। ईगल कुछ खफीफ सा होता नीचे की जानिब बढ़ गया जब एमाज ने इसे पुकारा। तमाम डिटेल्स, पेमेंट्स, डीलिंग्स और दूसरा हिसाब हर्ब को बताया करो। आज से तुम उसके अंडर काम करोगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसका लहजा वार्न करता हुआ था। फिर उसकी उंगली से निकल जाने का इशारा हुआ था। ईगल शिकस्ता और अफसरदा कदमों से एमाज प्लाजा से निकल गया। गुड़िया, तुम्हारी फ्रेंड आ गई हैं, जल्दी नीचे आओ। साइका सीढ़ियाँ नीचे उतरते बोल रही थी। वो अभी इसकी तैयारी मुकम्मल करके रूम से निकली थी, मगर नीलम अब तक अंदर थी। आपी, इसने लाइट पिंक ग्लोव्स होंठों पर लगाते, कानों में मूंग की दाल जितने टॉप्स पहने और सफ़ेद चमकते मोतियों के स्टाइलिश वॉच उठाते दुपट्टा कंधों पर डाला और सीढ़ियाँ उतरने लगी। इस दौरानिए में वो वॉच पहनकर दुपट्टा शानों पर फैला चुकी थी। सी ग्रीन एंड ब्लैक कंट्रास्ट शर्ट और शिफॉन के दुपट्टे के साथ ब्लैक चूड़ीदार पैजामा पहने वो गजब ढा रही थी। ए नीलम, आगे आगे। वो तकरीबन भागती हुई आई और राहदारी पर पड़े जूतों के रैक से एक डब्बा निकाला और इसमें से सैंडल निकालने लगी। गजब खुदा का! ए, तू पढ़ने जा रही है कि शादी पर? दादो इसके पीछे से चलाई। आज ओरिएंटेशन है दादो। नीलम ने झुककर सैंडल चढ़ाई। इधर आ। दादो ने इसे अपने पास बुलाया। वो मुंह बनाती सैंडल पहनकर इनके पास आई। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दादो ने इसके चेहरे पर ऊपर से नीचे तक फूंक मारते इसका दुपट्टा इसके सर पर टिका दिया। नहीं लगती हमें नजर, वो जल्दी से कहती। दुपट्टा झटकती बाहर निकल गई, जहां एक टैक्सी में इसकी 3 सहेलियां पहले से ही तैयार खड़ी थी इसके इंतजार में, और हुस्न की इस देवी के जलवे बिखेरते देखकर सबको अपने घंटों की मेहनत ज़ाया होती महसूस हुई। वक्त पर पहुंचते पर इन्हें ऑडिटोरियम में सेकंड रूम में सीट्स मिल चुकी थी। एसी की ठंडक में हल्के म्यूजिक के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। फिर वीसी आया। उसने नशिस्त संभाली और चीफ गेस्ट के बाद HECQ AA कमेटी की टीम अंदर दाखिल हुई। 5-6 अफराद, 3-4 यंग और 2-3 दरमियानी उम्र के थे। पेंट कोट में मलबूस कीमती जूते, ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू, डिसेंट लुक्स में वो सब कमाल लग रहे थे। उन सब ने पहली रो की नशिस्तें संभाली। उनकी तरफ बैठने वाले भूरे कंधों तक आते बालों को पीछे सेट किए हुए था। उनकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो सब इसमें बहुत जच रहे थे। इसी रंग की मूछें भी काफ़ी घनी थीं। नीलम को इसकी मूछें ज़रा ना भाईं। कितना डैशिक बंदा है। ओह माय गॉड, कितने सूट कर रही हैं इस पर ये मुझे, महक ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा था। बस बस, गांव के वडेरे टाइप लोग लग रहे हैं। महक, ओ महक, नीलम ने फर्जी मूंछों को मरोड़ते
نقل اتارتے اس کا نام لیا تھا۔ اس کی اس ادا پر پورا گروپ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی آس پاس کے اسٹوڈنٹ نے بھی سنی تھی۔ کتنی ہی بے اختیار نظریں حسن کی اس بے نیاز اسپیکر پر جم کر رہ گئیں، مگر وہ بھرپور اعتماد سے بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ تقریب جاری تھی اور ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا اپنے مستقبل کے حوالے سے بے پناہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح ہماری یونیورسٹی نے اپنا اسٹینڈرڈ انکریز کیا ہے اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اپنی جگہ بنائی۔ اس بار اس ملک کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیے۔ آج ہم موت سے بچ کر اس آڈیٹوریم میں جمع ہیں تو صرف اس ملک کے محافظوں کی وجہ سے۔ اپنے ملک پر فخر کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل اینتھم کے احترام میں اپنی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ تمام اسٹوڈنٹس، وی سی، چیف گیسٹ، ٹیم ممبرز سب کھڑے ہو چکے تھے۔ ترانہ شروع ہو چکا تھا۔ اگر پورے آڈیٹوریم میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ تھی نیلم ابرار۔ نہیں سنائی دے رہا؟ نیلم دبے دبے غصے میں غرائی۔ نیشنل اینتھم تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا؟ مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چیونگم کے غبارے پھوڑتی بے نیازی سے اسمارٹ فون کی ٹچ اسکرین پر انگلیاں سنا رہی تھی۔ سنائی دے رہا ہے، کمال بے نیازی سے جواب آیا تھا۔ قومی ترانے کے ادب میں کھڑے ہونا تم پر فرض نہیں، چبھتا ہوا سوالیہ انداز تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ ادب و احترام تم کو مبارک۔ لاپرواہی سے جواب دیتے ایک اور غبارہ پھوڑا۔ HECQA کمیونٹی کا وہ بھورے بالوں والا ممبر اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی نیلم کو اٹھا کر آڈیٹوریم سے باہر پھینک دے گا۔ چونکہ وہ اگلی نشستوں میں سے ایک پر کھڑا تھا، تبھی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی گھورتی آنکھیں نیلم کے دلکش چہرے پر جم گئیں۔ سرد نگاہ میں ناگواری کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ سیاہ ماسک میں سے جھانکتی دو آنکھیں اس کے سامنے جھٹ سے آئیں اور غائب ہوئیں۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ گھمگیر لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ خون گولیوں کی آوازیں، بے سدھ پڑا ایک وجود اور ڈھڑام کی آواز کرتی سیکنڈ فلور سے نیچے گری لاش۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرتے چلے گئے، لب کپکپانے لگے۔ اس کا سیل ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آنکھوں میں بس وہی دو آنکھوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ وہ ممبر کب کا سیدھا ہو چکا تھا، ترانہ ختم ہو چکا تھا، سب دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ نیلم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ لٹھے کی مانند سفید پڑتے اس کے چہرے کو دیکھ مہک نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیلم نے پسینہ صاف کرتے کہا، ساتھ ہی نظریں اسٹیج پر ٹکا دیں جہاں انہیں آئندہ شیڈول سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس سے درخواست ہے، بیک ڈور اوپن مت کریں، فرنٹ ڈور سے باہر جائیں۔ مائک میں گارڈ بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ آڈیٹوریم اچھا خاصا بڑا تھا، ایسے میں 6 دروازے پورشن وائز لگائے گئے تھے، مگر جانے کیوں صرف فرنٹ ڈور کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کم ہونے لگے۔ نیلم، اٹھو، یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ مہک نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ چلو۔ نیلم کی نظریں اب بھی اسی شخص پر تھیں، مگر وہ ہاتھ میں تھامے سیل پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر رک جاتا اور ہونٹوں میں 2 انگلیاں رکھ کر سوچنے لگتا، پھر ٹائپنگ سٹارٹ کرتا۔ نیلم اس سے نظریں بچاتی اسٹوڈنٹس کی باہر جانے والی قطار میں گھس گئی۔ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ آؤچ! اس کے پیچھے موجود لڑکے نے جان بوجھ کر کونی ماری تھی۔ اوہ سوری! اب شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔ آر یو بلائنڈ؟ نیلم چیخی۔ اس نے سوری کہا تو ہے، لڑکے
کو چھیڑنا بھاری پڑنے لگا۔ آڈیٹوریم سے نکلنے والے چند اسٹوڈنٹس بھی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ پہلے جان بوجھ کر تھرڈ کلاس حرکتیں، پھر اسی سڑی شکل سے سوری کرنے لگتے ہو ایڈیٹ۔ وہ اپنی سنا کر ہوں کرتی، شانے سے پھسلتے دوپٹے کو ٹکاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ خوش شکل سا لڑکا شرمندہ شرمندہ کھڑا رہ گیا۔ نیلم، ہر کسی سے پنگے مت لینے بیٹھ جایا کرو، آشی نے ناگواری سے کہا۔ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ تپ کر بولی تھی۔ وحشت ہو رہی تھی اسے آس پاس کے موجود لوگوں سے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میوزیم میں رکھا کوئی حسین سنگی مجسمہ ہو۔ اسے غصہ آنے لگا تھا، خواہ مخواہ تیار ہو گئی۔ یار، کلاسز تو رمضان کے بعد شروع ہوں گی، 3 دن بعد پہلا روزہ ہے، کیوں نہ اس سے پہلے کوئی گھومنے کا پروگرام بنا لیں، کوئی ہارر ٹائپ جگہ۔ بینا نے جلدی سے کہا، مبادا کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ یار، موہٹا پیلس چلتے ہیں، ایسا زبردست میوزیم ہے، اس کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، مہک نے چہک کر کہا۔ ویسے بھی اسے تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ کوریڈور سے نکل چکے تھے، آگے ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہی موہٹا پیلس جس کے بارے میں انگش کے سر نے بتایا۔ لیکن یار، وہ تو ہسٹوریکل جگہ ہے، 1972 میں تیار کیا گیا تھا، پھر برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ پہلے راجستھانیوں کا اڈہ تھا، پھر میوزیم میں بدل دیا، اور بھی جانے کیا کیا تاریخی واقعات جڑے ہیں اس جگہ سے۔ نیلم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کم آن، ہسٹری پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مہک چہک کر بولی۔ ہاں مزہ، ٹو مچ بورنگ سبجیکٹ۔ یہ لیڈر 1887 میں پیدا ہوئے، 1920 میں مر گیا، 1900 میں امریکہ پڑھنے گیا، 1910 میں یہ ایوارڈ لیا۔ ہسٹری پڑھنے میں نہیں ڈیئر، ہسٹری کا پارٹ ہونے میں مزہ آتا ہے۔ نیلم نے جیسے میدان مار لیا۔ یار، بحث بند کرو سب، اور کل کا ریمائنڈر سیٹ کر لو، 2 بجے تک نکلیں گے، 6 بجے تک رش رہتا ہے میوزیم میں، آشی نے کہا تھا۔ ہمارا سیل فون؟ نیلم جیسے ابھی کوما سے اٹھی۔ اوہ نو یار، اوڈی میں ہی رہ گیا۔ یاد آنے پر وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ پلیز نیلم، میں اب اتنا چل کر واپس نہیں جانے والی، مہک نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں بھی سوری یار، دفعہ ہو سب کے سب۔ معذرت کرنے پر وہ پیر پٹکتی واپسی کو قدم اٹھانے لگی۔ ہم اپنا ڈپارٹمنٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جہنم میں جاؤ، وہ چلاتی ہوئی غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی اوڈی کی طرف جانے لگی۔ کوریڈور کا سناٹا بتا رہا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں۔ بہت خشک مزاج اور حد درجے کے بدذوق مہناج پیپ سگار پیتے لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا بولا۔ رائفل کا میگزین چیک کر کے لگاتے ہیں۔ اعماز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور حبیب جنگل کی جانب شکار کو نکلنے لگے تھے۔ حبیب کو اتنا شوق نہ تھا، میورک بھی اسلحے کے کام میں مصروف تھا۔ تمام گارڈز گول دائرے نما انداز میں الرٹ کھڑے تھے۔ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سفیدے اور چیڑ کے درختوں کے جھنڈ میں وہ اور بلند ہو رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی عجیب سا خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ یار، کوئی عربی ڈانس ہوتا ہے، کوئی بیلے ڈانس ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے عرب عورتیں اتنا زبردست بیلے ڈانس کرتی ہیں کہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ I really miss that، وہ شوقی سے کہتا، کش پر کش چڑھائے جا رہا تھا۔ یہاں بھی بہت سی ایسی خرافات ملیں گی تمہیں، لیکن میرا مخلص مشورہ ہے، ان سب سے دور رہو۔ اعماز رائفل ٹارگٹ پر سیٹ کرتا بولا۔ سامنے ہی حبیب بیٹھا تھا، ایک خوبصورت شیر جو حبیب نے پال رکھا تھا۔ اب اس نے منہاج کو خفت کر دیا تھا۔ ہر روز وہ اعماز کے سامنے حبی حبی کرتا رہتا اور بتاتا کہ یہ اسے کتنا عزیز ہے۔ حبیب میں میرا جان بستا ہے۔ اس کے کانوں میں حبیب کی آواز پڑی۔ ٹریگر پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا۔ حبیب ٹارگٹ پر تھا،
حبیب کش لیتا مزید صنف نازک کے بارے میں رائے دے رہا تھا۔ ٹھا ایماس کی رائفل سے نکلی بلٹ کی آواز کافی زوردار تھی۔ شاخوں پر بیٹھے اونگتے پرندے فوراً آسمان کی جانب اڑان بھرنے لگے۔ آسمان پاس کھڑے گارڈز نے بھی شکار کو افسوس سے دیکھا۔ شکاری تو تھا ہی بے رحم، ظالم اور مغرور۔ حبیب جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ایماز نے رائفل نیچے کی اور انابی ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکیورٹی تڑپتے ہوئے حبیب شیر کے پاس جا بیٹھا۔ اگر وہ حبیب کا پالتو نہ ہوتا تو ایماز کے نشانے پر ہی چوکنا ہو جاتا، مگر افسوس آج ایک جانور کو بھی اعتماد کی خوشگمانی لے ڈوبی تھی۔ منہاج حبیب کے پاس بیٹھ گیا اور پھر گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے ریوالور اچھالا۔ ایماز نے اسے کیچ کرتے ہی حبیب کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پورا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ حبیب ایماز کی پشت کو گھور رہا تھا، مگر وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایماز نے اس کی اکھڑی کھال کو تیز دھار چھرے سے چھیل دیا، پھر گوشت پر مکے رسید کر رہا تھا۔ چند قطرے اس کی سفید تنی گردن پر بھی گر رہے تھے۔ ہاتھ گھسا کر شر کی آواز سے اس نے اندازاً حبیب کا دل نکال لیا۔ وہاں کھڑے تمام گارڈز کو اس منظر سے کراہیت آئی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئی تھیں۔ درندہ صفت شخص اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ایماز؟ حبیب جیسے صدمے میں چور لہجے میں بولا۔ حبیب شیر کا دل ابھی تک اس کے ہاتھ میں پھڑپڑا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ لال رنگ کا مادہ اس کا پورا ہاتھ رنگ چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خون کی ندیاں اس کی کلائی سے ہوتی کوہنی تک جا رہی تھیں، مگر وہ گوشت کے اس ٹکڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ بڑی بے رحم گرفت تھی اس کی۔ یہ میرا فیورٹ لائن تھا، میرا چہیتا مہناج، کتنے دیر سے میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ میرے حبیب کو مار دیا۔ کیا ملا تمہیں میرے شیر کو مار کر؟ حبیب کی آنکھیں نم تھیں، لہجے میں تڑپ۔ ایماز ہنسنے لگا، پھر یہ ہنسی کہکوں میں بدل گئی، پھر کہکوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کو اس کے کھوکھلے کہکوں سے وحشت محسوس ہوئی تھی۔ سفیدے کے درختوں سے ٹکراتے یہ کہکے عجیب سی دہشت کا منظر قائم کرنے لگے تھے۔ ہا ہا، فیورٹ چہیتا، تمہیں پتہ ہے وہ میری فیورٹ تھی، میری چہیتی۔ اس ملک کے جانوروں نے اسے مار دیا۔ اسے تب میں بھی رویا تھا، بالکل اسی طرح، بلکہ تم سے بھی زیادہ، مگر کسی کو بھی فرق نہیں پڑا تھا میرے آنسوؤں سے، جیسے آج مجھے نہیں پڑ رہا تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ عجیب سی دیوانگی آنکھوں میں سموئے کہہ رہا تھا، جب میری فیورٹ چیز میرے پاس نہیں رہی تو کسی کے پاس اس کی فیورٹ چیز نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں سرد، برفیلے اور بے لچک لہجے میں کہتا اٹھ گیا تھا۔ اب وہ اس کی کرسی پر آ بیٹھا جہاں پہلے حبیب بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ پانی کی بوتل لائے اس کے ہاتھ دھلوا رہا تھا تو ایک تولیہ پاس لیے کھڑا تھا۔ حبیب گھٹنوں کے بل بیٹھتا، روتے ہوئے بے سدھ ادھڑی کھال اور بغیر دل کے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ حبیب وہ رو رہا تھا، اس کے چہرے کے پاس موجود بالوں کو چھوتے وہ گریہ ورزی میں مصروف تھا۔ کتنے شوق سے وہ اس کے بال کنگھی کرتا تھا۔ ایماز چھوٹے سے سفید تولیے سے ہاتھ پوچھتا مطمئن سا بیٹھا، جیسے کسی فلم کا پسندیدہ سین ملاحظہ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر۔ غلط کہتے ہیں۔ کئی بار صدیاں بیت جاتی ہیں مگر ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں، زخم تازہ رہتے ہیں، خون رسنا بند جانے کیوں نہیں ہوتا، جانے کیوں صدیاں گزرنے پر بھی وہ خون جمتا نہیں ہے، وہ خون بہتا چلا جاتا ہے۔ سو جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بڑی عجیب سی ایپیسوڈ تھی یہ، آخر میں
बेचारे اس جانور کا کیا قصور تھا جو اسے مہناز نے مار دی. یہ یار کتنا عجیب بندہ ہے یہ. مینس کہ اس کا جو مرضی دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. عجیب سائیکی ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے. مطلب دہشت گردی ایک الگ چیز ہے, اسمگلنگ کر لو تم, وہ کر لو, لیکن یار تم بندوں کو ہی ٹپکا رہے ہو, وہ بھی نئی نسل کو, اسٹوڈنٹس کو, جن کا تمہارے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. چلو ایک آرمی آفیسرس کا ہوتا ہے, ان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑ گئے, اس معصوم شیر کو مار دی ہے اس نے. یار یہ کیسا بندہ ہے. اور نیلم کی حرکتیں بڑی یار وہ ہیں کہ نیلم میں نا اتنا نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں میرے خیال سے تھوڑی سی نا اپنے خوبصورتی اور اپنے حسن کی وجہ سے تھوڑی سی انا ہے. زیادہ نہیں بٹ تھوڑی سی, وہ تھوڑی مغرور سی ہے. اور اب وہ جو ہے نا دوسرا ٹائگر, جو ٹائگر نام ہے, ایگل نام ہے اس کا, وہ جب اسے کنکر مارتی یار بڑے مزے کا سین تھا. بٹ وہ بھی جب اسے بھاؤ نہیں دیتا نا تو اس کا زیادہ موڈ خراب ہوتا ہے, اور وہ تب جہاں زیادہ وہ کر رہی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں چلتی ہوں, اللہ حافظ. اور چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا. چلیے جی, اللہ حافظ.